اب ہم دوسری طرف جو آزمائش ڈالتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، آدمی کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، روزی روٹی صحیح نہیں چل رہی، جاب چلی گئی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بزنس میں لاس ہو گیا۔ اب جیسے ہی لاس ہوا تو وہی شخص جو پہلے کہہ رہا تھا فیقول ربی اکرمن، الہی تو نے مجھ پر بہت کرم کیا، لیکن فقدر علیہ رزقہ، اب کہتا فیقول ربی اہانن، بے صبرا ہو کر الہی تو نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہ مزاج ایک بندہ مومن کا نہیں ہے۔ بندہ مومن کے پاس دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ مشکل ہے، مصیبت ہے، صبر کیجیے، اور اچھے حالات ہیں، شکر کیجیے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو اپنے مزاج میں مستقیم رہا، اعتدال میں رہا، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتا رہا، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے آخرت میں رکھا ہوا۔ اگر مشکلات ہیں اور تم صبر کر رہے ہو تو یہ تو چھوٹی مشکل ہے، اس صبر کی بدولت میں اللہ نے تمہارے لیے بہت اجر کبیر رکھا ہوا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 12ویں سپارے کا سیکنڈ رکوع ہے اور آیت نمبر 9 ہے سورہ ہود کی۔ اللہ رب العزت انسان کے مزاج کو بیان کرتا ہے کہ ایک انسان کا اور اسپیشلی کافر کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر وہ رحمت اور وہ نعمت جو ہم نے دی ہوتی ہے، جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں، اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ نزعنا اسی سے بنا نزع، نزع کا وقت جو ہوتا ہے جس میں روح کھینچی جاتی ہے، وہی لفظ ہے۔ ثم نزعناها منہ، اور ہم پھر وہ رحمت اور نعمت کھینچ لیتے ہیں۔ انہ لیئوس کفور، اور جب برے حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہیں تو انہ لیئوس، لیئوس مطلب بہت زیادہ نا امید ہونا، مایوس ہو جانا۔ تو انسان جیسے ہی مشکل سر پر پڑتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس کے ساتھ کفور، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں 10 سال خوشحالی کے گزرے ہیں، 2 سال تنگی کے آ گئے، تو شکر کرے کہ 10 سال تو گزر گئے، اللہ کا فضل ہے، عزت سے گزر گئے، عافیت سے گزر گئے۔ یہ 2 سالہ آزمائش ہے، یہ بھی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے انگوٹھی پہ ایک ایسا جملہ لکھوا کے دو کہ اگر میں غم کی حالت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں۔ وزیر بڑا دانا تھا، اس نے ایک جملہ انگوٹھی پر لکھوا دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو جب بادشاہ اس کو دیکھتا مشکل حالات میں، مصیبت کے حالات میں، تو وہ جملہ بتاتا تھا وقت کی رفتار بہت تیز ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو یہ جو انسان کی فطرت ہے، اور جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے، ایمانیات میں توکل نہیں ہے، صبر جس کے پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ لیئوس کفور، وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اب دوسرا مزاج انسان کا کیا ہے کہ جب ہم اسے کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد اپنی نعمت سے کا مزہ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی 2-3 سالہ پریشانی تھی، یا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اب ہم نے کیا کیا، ایک مشکل فیز سے وہ گزرا ہے، مشکل سے حالات سے گزرا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی نعمت کا، بعد ضراء مستہ، بعد اس کے کہ جو مصیبت اسے پہنچے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بجائے نعمت ملے مشکل کے بعد شکر کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اللہ وہ حالات گزر گئے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے
کہ اللہ تو نے اچھے حالات بھی دکھائے، اچھے دن بھی دکھائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے انسان کا مزاج کیا ہے۔ یہاں انسان سے مراد اکثر مفسرین نے کافر لکھا ہے، لیکن ایک لمحے کو سوچئے، انسان ہی لیجئے، ہمارا مزاج بھی کیا ان سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مشکل حالات ختم ہونے کے بعد ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ہماری بارگاہ میں شکر نہیں کرتا، ہماری طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو مشکلات، سیئات، برائیاں ٹل چکی ہیں، اب آ گئے اچھے دن، اور اچھے دن آنے پر شکر نہیں کرے گا۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، فرحن کا معنی ہوتا ہے اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا، اور فخور کا معنی تکبر کرنے والا۔ کہا کہ جب اچھے حالات آ جائیں گے تو اچھے حالات میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کے بجائے، رب کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنے کے بجائے انہو لفرح فخور، وہ اترانے والا ہو جاتا ہے اور تکبر و گھمنڈ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، لیکن جو صبر کرتے ہیں، اب یہاں صبر مشکل میں برداشت کے معنی میں نہیں ہے، ہر لحاظ سے ڈٹ جانے کے معنی میں ہے۔ مزاج میں ایک بیلنس کیفیت، بیلنس کنڈیشن پیدا ہونے کا نام بھی صبر ہے، کہ حالات اچھے ہوں کہ برے ہوں، آدمی ہر لمحے شکر گزار رہے، یہ اس کے مزاج میں بیلنس مزاج ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بارش چلی تو شکر کر لیا، مشکل آئی تو ناشکری کر لی، نوٹ بننے لگے تو مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور 2 مہینے کے لیے کاروبار نہیں چلا تو مسجد آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ بندے کا مزاج ہے۔ ہم یہ کیا، قرآن نے کیا کہا؟ سورہ فجر کو پڑھیے آپ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور جب ہم انسان کو مبتلا کرتے ہیں، اور یہ بھی ابتلا فرمایا لفظ، ابتلا کا معنی آزمائش ڈالنا، ہم انسان پر آزمائش ڈالتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے عزت بھی دیتے ہیں، اسے نعمت بھی دیتے ہیں۔ جب تک عزت و نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اے میرے رب تو نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ اللہ اب دوسرا فیز بیان کر رہا ہے، اب آزمائش ایک طرف دے کر بھی ہوتی ہے اور آزمائش ایک طرف لے کر بھی ہوتی ہے۔ آزمائش دونوں طرح کی ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ کسی کو غریب کر کے بھی آزماتا ہے، کسی کو امیر کر کے بھی آزماتا ہے، یہ اللہ کے امتحان ہے۔ اب دوسری آیت سورہ فجر میں اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اب ہم دوسری طرف جو آزمائش ڈالتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آدمی کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، روزی روٹی صحیح نہیں چل رہی، جاب چلی گئی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بزنس میں لاس ہو گیا۔ اب جیسے ہی لاس ہوا تو وہی شخص جو پہلے کہہ رہا تھا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، الہی تو نے مجھ پر بہت کرم کیا، لیکن فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب کہتا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بے صبرا ہو کر الہی تو نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہ مزاج ایک بندہ مومن کا نہیں ہے۔ بندہ مومن کے پاس 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ مشکل ہے، مصیبت ہے، صبر کیجیے، اور اچھے حالات ہیں، شکر کیجیے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو اپنے مزاج میں مستقیم رہا، اعتدال میں رہا، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتا رہا، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے آخرت میں رکھا ہوا۔ اگر مشکلات ہیں اور تم صبر کر رہے ہو تو یہ تو چھوٹی مشکل ہے، اس صبر کی بدولت میں اللہ نے تمہارے لیے بہت اجر کبیر رکھا ہوا ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک۔ اب یہاں ترجمہ تو یہ ہوگا کہ شاید آپ تارک ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، بعد ما یوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف اللہ نے کی ہے، آپ شاید اسے کچھ حصے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر یہ بات مانی جائے اس آیت کے ترجمے سے کہ حضور نے
مکے والوں کے پریشر کی وجہ سے وحی کا تھوڑا سا حصہ حضور نے چھپا لیا، ہائڈ کر لیا، تو اس سے پوری نبوت کے پیغام پر شک آ جاتا۔ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا کہ فلعلک، کیا یہ ممکن ہے، بعد ما یوحا، کہ آپ ان کے پریشر کی وجہ سے آپ وحی کا حصہ یہ سمجھتے ہیں۔ ان کی ذہنیت بیان ہو رہی ہے جو اہل مکہ کی ہے۔ ان کی ذہنیت کیا تھی کہ حضور پر پریشرائز کریں گے، حضور کو پریشان کریں گے، جس کی وجہ سے حضور کو کمپرومائز کرنے کی نوبت پر ہم لے آئیں گے۔ وہ کیا کہتے تھے، آ کر بات بھی کی تھی انہوں نے، شان نزول ہے اس کا۔ انہوں نے کہا تھا بھائی 1 سال ایسا کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، وہ چند مہینے جو ہے وہ آپ ہمارے بت کی عبادت کر لو، تو آپ کی گاڑی بھی چل جائے گی، ہماری گاڑی بھی چل جائے گی۔ تو آپ نے کیا کہہ دیا، لا اعبدو ما تعبدو۔ پھر آپ نے کیا کہا، لکم دینکم ولی دین۔ ایسا نہیں ہو سکتا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیں بولے کہ 2 دفعہ تم مندر چل لو، میں 5 دفعہ مسجد چلوں گا۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اسلام کی ایک سپیریئرٹی ہے، اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے توحید کا اور رسالت کا، وہ سب سے سچا اور کھرا کانسیپٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل مکہ یہ گمان کرتے ہیں، تو اے حبیب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کے پریشر کی وجہ سے وحی کا کچھ حصہ چھپا لیں گے؟ وضائق بہ صدرک، اور اے حبیب ہم جانتے ہیں آپ کا جو دل ہے وہ ضائق کا معنی تنگ ہوتا ہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ ان کی ڈیمانڈیں سننے کی وجہ سے۔ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا؟ کنز کا معنی خزانہ۔ آپ اگر پیغمبر ہیں اللہ کے تو آپ بتائیے کہاں کہاں مکے میں کن کن پہاڑوں کے نیچے خزانہ ہے؟ یا او جاء معہ ملک، یا کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا کیوں نہیں ہے جو فرشتہ ہی بتا دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب حضور جب اس طرح کی باتیں ان سے سنتے تھے تو حضور کا دل کڑتا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وضائق، اور آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے اس باتوں سے۔ تو پیارے آپ پریشان نہ ہوں، پیارے آپ غمگین نہ ہوں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ان کو منوانا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں نافرمانوں کو، آپ تو نافرمانوں کو باخبر کرنے والے ہیں کہ بھئی یہ پیغام ہے اللہ کا، مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی۔ انما انت نذیر، اور آپ کیا ہیں؟ آپ ڈرانے والے، باخبر کرنے والے، تو دل میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اچھا، یہ جو آیتیں اس طرح کی آتی ہیں، آپ دیکھیں گے مکے والوں میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں کچھ لوگ جب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یا آیت کی تفسیر کرتے ہیں، بالکل عجیب انداز سے کرتے ہیں، جس سے حضور کی شان کا پہلو واضح نہیں ہوتا، اور ایک سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ اپنے حبیب کو ڈانٹ رہا ہے، استغفر اللہ۔ جسے اگر اس کو اس سینس میں ترجمہ کرے اور تفسیر کرے کہ اے محبوب بس آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ بس پیغمبر ہیں، ڈرائیے، اور بس کوئی کام ہدایت آپ نہیں دے سکتے، تو اس لہجے سے آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آدمی سمجھے گا کہ شاید اللہ اپنے حبیب پر ناراضگی کا اظہار فرما رہا، حالانکہ یہاں تو اللہ اپنے محبوب کی دلجوئی کر رہا ہے کہ پیارے آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ مان نہیں رہے، یا آپ تبلیغ کرتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں، تو پیارے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری اللہ نے پہنچانے کی لگائی ہے۔ اب آپ سے اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ پیارے یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب یہ ماننا نہ ماننا یہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کے دل میں خیر ہوگی ہدایت دیں گے اس کو، اور جس کا دل ہی پلیت و خبیث ہے اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، آپ دل تنگ نہ کریں۔ یہ حضور کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے آیات ہیں، ان کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے جو حضور کی شان و عظمت کا پہلو ہے، کہ اللہ اپنے حبیب کے دل میں جو غم آ رہا ہے اس غم کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ واللہ اعلی کل شیء وکیل، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر ذمہ دار ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ ذمہ دار ہے جو یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ام یقولون افترا، اب وہ چیلنج آ گیا جو قرآن میں 4 طرح آیا ہے چیلنج۔
ام یقولون افطرا. حضور علیہ السلام کی زندگی جو مکے میں گزری ہے اعلان نبوت کے بعد وہ 12 سالہ ہے. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 12 سال مکے میں قیام فرمایا، یعنی 52 تک. 40 سے 52 12 سال بنتے ہیں، اور 52 تک یہ 4 سالوں کے اندر ڈیوائڈ کر لیں 12 کو آپ. تو یہ جو آخری کے 4 سال ہیں ان میں یہ صورتیں نازل ہوئی جو مکی صورتیں ہیں، جو ہم سورہ انعام پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف پڑھ چکے ہیں. یہ جو ابھی 14 صورتیں کنٹینیوسلی آئیں گی سورہ یونس کے بعد سے لے کر 18ویں سپارے تک، یہ تمام صورتیں بھی حضور کی یہ آخری جو 4 سالہ دور ہے مکے کا اس میں نازل ہوئی ہیں. اور جو آخری صورتیں ہیں 30 پارے کی آخری پیرائے کے اندر وہ جو مکی صورتیں یہ نازل ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں، مکے کے ابتدائی زمانے میں اعلان نبوت کے، اور اس کے بعد جو باقی مڈ کے 4 سال تھے اس کے اندر جو آخری پاروں کی صورتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. تو اس انداز سے جب یہ لوگ کہنے لگے ام یقولون افطرا، قرآن کریم جب حضور پڑھتے تو یہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ نے بنائی ہے، یہ تو ایک انسان میڈ آدمی، یہ تو ہیومن میڈ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ام یقولون افطرا، اے پیارے یہ کہتے ہیں کہ یہ افطرا ہے. افطرا مانے گھڑی ہوئی کتاب ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہیے کہ اگر یہ گھڑی ہوئی ہے تو اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی تم بھی بنا کے دکھا دو. اگر تم یہ سوچتے ہو حضور بھی انسان ہیں، حضور نے بنائی ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بنا کے دکھا دو. اور قرآن کریم نے 4 جگہ اس طرح کا چیلنج کیا. ایک جگہ فرمایا ہے قرآن کریم نے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وہاں قرآن نے پورا قرآن بنانے کی چیلنج کی تھی. اے حبیب فرما دیجئے اگر یہ سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جب بھی یہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آئیں، سارے جنات و انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کریں جب بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکتے. ایک پہلا چیلنج آیا. اب دوسرا چیلنج کیا تھا؟ دوسرا چیلنج یہ تھا جو بیان ہو رہا ہے. وہ کیا تھا جو آج ابھی پڑھی ہے؟ قل فأتوا، چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن بندے نے بنایا تو کتنی صورتیں بنا لو، 10 صورتیں بنا. بعشر سور مثلہ مفترا، تم بھی گھڑ لو 10 صورتیں. جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر وہ سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں آیت آ گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پر قرآن نازل کیا ہے تو ایک صورت تو بنا کے لے آؤ، جیسے ایک صورت بنا کے لے آؤ. پورے قرآن 10 صورتیں پھر ایک صورت. پھر چوتھی جگہ کیا آیا ہے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اگر ایک صورت تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک آیت تو بنا کے لے آؤ. یہ قرآن کریم 4 جگہ مشرکین کو قرآن پر اعتراض کرنے والوں کو چیلنج کر رہا ہے، اور آج تک کسی سے یہ ممکن نہیں ہو سکا ہے کہ قرآن کے مثل قرآن بنانا تو دور، 10 صورتیں بنانا تو دور، ایک صورت بنانا تو دور، ایک آیت کوئی بنا دے اس کے مثل. فرمایا فلیأتوا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. پیارے فرما دیجئے کہ اس کے مثل تم بھی 10 صورتیں گھڑ لو. اور اکیلے اگر تمہیں پریشانی ہو کہ تم سوچو میں اکیلا کیسے بناؤں گا، تو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اگر بلا لو من استطاعتم، ان لوگوں کو جن میں تم سمجھتے ہو استطاعت ہے کچھ بنانے کی، یعنی تمہارے جو شاعر ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں، جتنے ذہین ترین لوگ تم میں موجود ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بنا کر دکھاؤ. یہ قرآن کا کتنا واضح چیلنج ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور ایک لحاظ سے کافر سے بھی خطاب ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر یہ 10 صورتیں بنا نہ پائیں، اگر تم ان کے پاس سے جواب نہ پاؤ اس چیلنج کا. اس سننے والے اگر تو یہ دیکھے کہ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے اوپن، یہ 10 صورتیں بنا لو، اور اگر یہ جواب نہ دے اس چیلنج کا تو فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تیرے اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا.
یہ اللہ کی نالج ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو قرآن میں ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کون؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے سوا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب اسلام لانے والے ہو؟ یا اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو کیا اب اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ ایک چیلنج کیا اور کافر نے جواب نہیں دیا تو ثابت قدم رہو۔ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج کے درس کی، اور بڑی کان لگا کر سننے والی آیت ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ضمن میں ایک مفسر نے تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر ابو ہریرہ سے ایک شخص نے حدیث پوچھی۔ ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے لگتے تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے اور پھر وہ حدیث بیان کی۔ کیا ہے آیت؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو دنیا کی حیات چاہے، جو دنیا کی زندگی چاہے، وزینتها، اور چاہے کہ اس کی زینت اور آسائش اس دنیا کی مل جائے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کی کوشش کا بدلہ اسے پورا پورا دیں گے، بے آسرا نہیں کریں گے۔ دنیا میں اگر مال بنانا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا محنت کرو گے تو تمہیں مال بھی دوں گا، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، جو کرو گے پورا پورا بدلہ دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا، کافر جو ہے وہ دنیا چاہتا ہے، تو اگر کافر کچھ کرتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ میں دنیا میں جو دنیا کے مال و متاع ہے یہ کافر کو نہیں دوں گا، مسلمان کو دوں گا۔ دنیا کا فلسفہ اللہ کا کیا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا۔ کافر محنت کر رہا ہے، کافر نئے آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے، کافر دنیا میں نئی چیزیں جو ہے لانچ کر رہا ہے، تو اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان کے کسی معاملے میں دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہے کہ جو دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی حدیث آپ نے سنی ہو جو آپ کو یاد رہی ہو، سنائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا، وہ سنانے لگتے کہ اچانک سے وہ رونے لگتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، جب تیسری مرتبہ ہوش آیا تو کہنے لگے کل قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس سے قرآن یاد ہوگا، بہترین قاری قرآن، شاندار قاری قرآن، جس سے زندگی میں قرآن پڑھا، قرآن سمجھایا، قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک میں تو قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچاتا رہا، اور میں تو اسی حالت میں مر گیا کہ میں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ دین کے ذریعے سے تو فائدہ اٹھائے۔ دنیا والوں نے تجھے کہہ لیا، نعرے تیرے لگا لیے، ہمارے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر لایا جائے گا ایک سخی کو، اس سے پوچھا جائے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا مالک تو نے مجھے بڑی دولت دی، بڑی نعمت دی، بہت دولت دی، میں نے اپنی خزانوں کے منہ کھول دیے غریبوں کے لیے، میں نے اتنا مال بانٹا، اتنا مال بانٹا ہے، اس کی شادی کروائی، اس کو گھر دلایا، اس کو عمرے پر بھیجا، کہ سارے کام کر کے آیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے چیریٹی جو کی ہے، صدقہ و خیرات جو کیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ تو نے اس لیے کیا، اس نیت کے ساتھ کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، سیٹ کہیں، تیرا نام ہو، تیرا نام آئے۔ تو دنیا میں جس کے لیے تو نے کام کیا تھا، دنیا میں وہ عزت، وہ پروٹوکول تجھے ہم نے دے دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرا شخص ہے شہید، اس سے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک تو نے مجھے صلاحیت عطا کی، میں جنگ کے میدانوں میں گیا، جہاد کیا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کئی مرتبہ غازی بن کر لوٹا، اور بالآخر میں نے تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے،
اس لیے کہ تو چاہتا تھا کہ تو اگر زندہ بچ جائے تو غازی کہلائے اور مر جائے تو لوگ تجھے شہید کہیں. تو دنیا میں تجھے جو سارے ایوارڈ وغیرہ مل گئے، تو نے دنیا چاہیے تھی، دنیا میں تجھے پورا پورا دے دیا ہم نے. نام چاہیے تھا، تجھے نام دے دیا. آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. یہ آیت بہت بڑی نصیحت ہے. یہ حدیث بڑی جو میں نے، یہ میرے لیے بھی، میں خود بھی اپنا محاسبہ کروں، ایک امام کے لیے، ہر شخص کے لیے. ہم کس زوم میں یار، ہم نے داڑھیاں کیا رکھ لی، ہم نے امامیں کیا رکھ لیے، ہم سمجھتے ہم سے بڑا کوئی نیکی نہیں ہے. ہم منبر و محراب پر اگر نماز پڑھا رہے ہیں یا میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، اگر یہ اللہ نہ کرے یہ زوم آ جائے کہ یار ہم سے بڑا تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو دنیا کے اندر تو ہماری واہ واہ جے جے کار تو ہو ہی گئی نا. کوئی علامہ صاحب کہہ رہا ہے، کوئی مفتی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی حافظ صاحب کہہ رہا ہے. آپ نے چیریٹی دی تو 4 لوگوں نے تصویر بھی لگا دی، بھائی سیٹھ صاحب بڑے دل کے مالک. لیکن یہ ساری چیزیں، نیت دیکھو کیا ہے ہماری. دنیا چاہ رہے ہو یا اللہ کی رضا چاہ رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے میں بھی محاسبہ کروں. دیکھو یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بہت بڑا وار ہے انسان شیطان کی طرف سے. میں اور آپ یہ دیکھیں، ہم سب یہ دیکھیں کہ یار میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں، اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے اور لوگوں کی رضا کتنی ہے. ہمارے سارے اعمال، ایک تو ہماری نیکیاں ہیں نہیں، اور کچھ اعمال اگر اعمال نامے میں کچھ نیکیاں ہیں بھی، ان پر بھی غور کر لیجئے کہ وہ اللہ کے لیے کتنی ہے، بندوں کے لیے کتنی. ہم حاجی ہیں تو لوگوں کے لیے، ہم عمرہ کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے، ہم کسی کو زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں تو لوگوں کے نام ہو جائے، بس نام چاہیے. چاہے وہ دیندار لوگ ہوں یا دنیا دار لوگ، سب کو فہم چاہیے، سب کو پروٹوکول چاہیے، سب کو دنیا چاہیے. اللہ کی رضا چاہیں گے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت دے جائے. لیکن اگر دنیا چاہیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اس کی آسائش، اس کی آسانی، اور اس کے لیے ایفرٹ کرے تو ایفرٹ ضائع نہیں کرے گا اللہ. نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا پورا بدلہ دیں گے اس کی ایفرٹ کا، اسے. وہم فیہا لا یبخسون، اور کمی ذرہ برابر بھی نہیں کریں گے اس کی چیزیں دینے میں. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے عذاب کے. اولئک الذین لیس لہم، لیس مانے نہیں ہے، اولئک مانے ان تمام کے لیے جو ریاکاری کے لیے عمل کر رہے ہیں، جو دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس، الا النار، سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو انہوں نے اعمال کیے دنیا میں، دنیا مل گئی، اب آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس حوالے سے ان کے اعمال سارے برباد ہو گئے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب چیزیں باطل ہو گئی ہیں جو کیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے، للہیت دے، ہر کام لوجہ اللہ کریں. اس لیے نیت جو ہے وہ بڑی شے ہے. اسی وجہ سے حدیث پڑھتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. کیونکہ عمل آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عمل کرنے سے پہلے دیکھیں میری اور آپ کی انٹینشن کیا ہے. اللہ مجھے اس درس دینے میں، دین کو پڑھنے پڑھانے میں مجھے بھی اخلاص دے. اللہ ریاکاری سے بچائے، لوگوں کے لیے کام کرنے سے بچائے، اخلاص سے کامل عطا ہو جائے. یہ بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. کیا کہا قرآن نے؟ آخری بات کی طرف چلتا ہوں، جو ہم سورہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام میں پڑھ کے آئے ہیں. آخری اس آیت کے اندر ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے فرما دیجئے، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میری حیات، و مماتی، اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. کیا نماز ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، گھر میں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، سفر میں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. قربانی کریں گے، ابھی دیکھ لیے قربانی بقرعید آتی ہے تو کتنے لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ایک دوسرے سے ٹسل لگانے میں، مقابلے بازی میں کر رہے ہیں. جو دنیا چاہتا ہے دنیا اللہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا غافلٹ ہو جائے آدمی کی، دنیا کی برکت بھی چاہو، آخرت کی برکت بھی چاہو. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں دیکھا، حضور نے اس کو کہ وہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ
میری دنیا بھلے خراب ہو جائے، جتنی مجھے تکلیفیں دینی ہے دنیا میں دے لے، میری آخرت اچھی کر دے۔ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے گزر ہوا اور حضور نے اس کی دعا کو سنا تو حضور نے کہا نادان، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میری دنیا خراب ہو جائے اور میری آخرت اچھی ہو جائے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، مجھے آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ مجھے بھی اخلاص دے، یہ اعمال ہمارے ضائع نہ ہوں، یہ لفظ میرے ضائع نہ ہوں، یہ بیٹھنا ہمارا ضائع نہ ہو، یہ نمازیں صرف ٹکرے نہ رہ جائیں۔ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، اس لائق تو نہیں ہے، نہ ہم کامل طریقے سے، نہ زندگی میں کبھی وہ سجدہ کیا ہے آج تک کہ جو سجدے کو ہم وسیلہ بنا لیں اللہ کے بارے کے، نہ اعمال نامے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھیں اعمال نامے کو، 40-50 سالہ جو بھی زندگی ہماری ہو چکی ہے، ایک نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہہ سکیں مالک یہ جو میری نیکی ہے یہ تو میں نے تیرے لیے کی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا نہیں تھا، یہ قبول کر لے، اس کے وسیلے سے بخش دے۔ پورے اعمال نامے میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، اللہ تو اپنی رحمت سے بخش دے۔ جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور مالک اخلاص دے دے، للہیت دے دے، اور ریاکاری کی لعنت سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچا جن کو کل قیامت کے دن تو کھڑا کرے اور جنہوں نے ریاکاریاں کی اور وہ تیری بارگاہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ ربنا لا تجعلنا من، الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو کل قیامت کے دن تیرے حبیب کی شفاعت کو پائیں، تیرے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پئیں، پل صراط پر آسانی سے گزریں، تیری رحمت سے فیضیاب ہوں، اور بلا حساب و کتاب تیری رحمت سے انہیں جنت کا داخلہ ملے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ کا پڑوس ملے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے اساتذہ کو بھی، ہمارے محسنین کو بھی، ہمارا بھلا چاہنے والوں کو بھی، ہمارا بھلا کرنے والوں کو بھی، الہی سب لوگوں کو ان زمرہ صالحین میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔